السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ آج کا ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 88۔ وقالوا قلوبنا غلف۔ پچھلا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتاب دے کر بھیجا اور ان کے بعد بہت سے رسول بھی بھیجے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد مزید جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل نے ان انبیاء کا انکار کیا۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی، یا جو انہوں نے کفر کیا ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، یعنی یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، مطلب ان کا یہ تھا کہ بھئی ہمارے دلوں پر خلاف ہے، ہم پر کوئی قرآن کی بات اثر انداز نہیں کرتی، ہم سن بھی لے تو ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جو بنی اسرائیل تھے، جو تورات کو ماننے والے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ حامیم سجدہ میں بھی جو ہے ان کے بارے میں آیت نمبر 5 میں کہ یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے، یعنی جو قرآن اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے ہمارا دل ہے اس سے پردے میں ہے، اس لیے ہم پر یہ بات اثر نہیں کرتی۔ تو یہ ابھی اگر اس معاشرے میں اس دور میں دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہوں گے قرآن پاک کو پڑھنے والے، قرآن پاک کو جو ہے بہت اہمیت دینے والے، لیکن کیا ہوگا کہ ان پر وہ بات جو قرآن پاک کی ہوتی ہے اثر نہیں کرتی۔ قرآن سنتے بھی ہے، قرآن کے بارے میں جو ہے جانتے بھی ہیں، لیکن ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہمارے دلوں پر غلاف تو نہیں آ گئے، ہمارے دلوں پر پردے تو نہیں آ گئے کہ ہم پر قرآن اور حدیث کی بات اثر نہیں کرتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئے، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر بھی کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے کہ ہمیں غلبہ ملے، ہماری مدد ہو۔ تو جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما دیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا، ان کا تھا کہ جو ان کو پتہ تھا کہ وہ آخری نبی آئیں گے، اور جب یہ دیکھتے تھے کہ بھئی ہم فتح نہیں حاصل کر پا رہے اور مدد کے لیے پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ آخری نبی جلدی بھیج دے، جلدی جو ہے ان کا نزول فرما دے، تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں۔ تو یہ ان کی سوچ تھی، اور جب پیغمبر ان کے پاس آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، اور اس کے بعد ان کو جو ہے قرآن ان پر نازل فرمایا، تو پھر بھی انہوں نے حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے جو ہے ان کو نہیں مانا۔ یعنی یہ سرکشی تھی ان کی، یہ ان کی ضد تھی، اور اپنی ضد کی بنا پر یہ جو ہے گمراہی میں پڑ چکے تھے۔ اسی طرح جو ہے بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے بندے پر جو ہے جیسے چاہا نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک
جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، فباؤ بعذاب علی عذاب وللکافرین عذاب مہین، تو اس کے باعث جو انہوں نے حسد کیا، اس کے باعث ان لوگوں پر جو ہے یہ غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب بھی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے غضب پر غضب کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ غضب، کیونکہ یہ بار بار جو ہے ایسے کام کرتے تھے جو غضب والے تھے۔ تو ان کی تفصیل جو ہے پچھلے بھی گزر چکی ہے کہ ایسے کام کیا کرتے تھے کہ جس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جاتے تھے اور ان پر عذاب بھیجتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سختیوں میں ان کو ڈال دیتے، جیسے جیسے یہ لوگ گمراہی کرتے تھے، جیسے جیسے یہ لوگ نافرمانی کے کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مزید جو ہے غضب ان پر کیا کرتا۔ تو یہ ان کے صرف کس وجہ سے تھا کہ یہ حسد کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن پاک سے انکار کرتے تھے، تو اسی لیے جو ہے ان پر یہ غضب نازل ہوتے تھے، اللہ کے عذاب نازل ہوتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر جو اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اس کے بعد والے کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے تو یہ دریافت کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا یا اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کر ڈالا؟ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم تورات کو تو ماننے والے ہیں، جب تورات کو ہم ماننے والے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو مانیں؟ تو یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہوتا تھا، تو قرآن کو ماننے کی ضرورت۔ پھر جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں تو قرآن پاک کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب قرآن پاک جو ہے آخری نبی آ جائے یا پھر کوئی آخری کتاب آ جائے تو جتنے بھی انبیاء ہوں گے موجود، یعنی جب بھی کوئی ایک نبی موجود ہوتا تھا یا دوسرے علاقے میں ہوتے تھے، الگ الگ علاقوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت میں ایک جگہ پر دو انبیاء کا ہونا، اگر دو انبیاء ہوتے تھے تو پہلے والے نبی کے احکام کو چھوڑ کر دوسرے نبی کے احکام کو مان لینا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے آخری نبی جب آ گئے تو تمام انبیاء کے جو کتاب جو ان پہ نازل ہوئی، تمام انبیاء کا طور طریقہ جو تھا وہ پھر جو ہے کیا ہو جاتا ہے، منسوخ ہو جاتا ہے، پھر ان پر جو ہے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جو آخری نبی ہوگا ان پر جو ہے عمل کرنا ہوتا ہے کہ جو ہے باقی سارے جو احکام ہوتے ہیں ان کو مانتے تو ہیں، لیکن ان پر عمل جو ہے ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہم کتابوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ کتاب ہے، انبیاء تھے، ان انبیاء کو ہم مانتے ہیں، لیکن طریقہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، جو ہے جب یہ کتاب جو ہے ہمارے پاس تورات ہے تو ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ تم تورات پر ایمان کا دعویٰ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے اور یہ دعویٰ آپ لوگوں کا صحیح ہے، تو تم نے انبیاء کو پھر کیوں قتل کر ڈالا؟ تم لوگوں نے تو انبیاء کو بھی قتل کر ڈالا۔ جو انبیاء آتے تھے حق کی بات کے، بہت سے انبیاء ایسے تھے کہ انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا۔ بہت سے انبیاء آئے ان کے پاس حق لے کر، تو انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا اپنی حسد کی وجہ سے، اپنی مفاد کی وجہ سے، کیونکہ ان کو یہ احکام جو ہے زیبا نہیں دیتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا، اور ان کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سرکشی کی وجہ سے ان پر عذابات بھی نازل فرمائے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے کو پوجا، بچڑے کی پوجا کی۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تم ظالموں میں سے، یعنی کیا ہوا، جب ان کے پاس انبیاء موسیٰ علیہ السلام دلیلیں لے کر بھی آئے، واضح دلیلیں اللہ کی طرف سے، ان پر تورات جب نازل ہوئی ان کو دلیلیں دی، تب بھی انہوں نے ان کو نہیں مانا۔ یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں ہے، جو انہوں نے تورات پر دعویٰ کیا تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ تورات کا دعویٰ کرتے ہیں دنیا میں، اور جو ہے وہ کہتے ہیں جو
اس دور کے عیسیٰ اور جو ہے تورات کو ماننے والے ہیں، تو یہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کا جو انکار کرنا تھا، ضد کرنا تھا، جو یہ ضد کرتے تھے، تو اس کی بھی جو ہے نا دلیل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آیات واضح، جتنے بھی آیات واضح آیاتوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور ایسی آیات کے جن کو ایک اندھا بھی سن کر جو ہے عمل کرنا وہ کر لے کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ حق ہے، تو انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا اور ان احکام سے جو ہے انکار کیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور اس کی پوجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت ظالموں میں سے ہو گئے۔ یعنی ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے حق میں حق تلفی کرتا ہے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور پھر اللہ کی عبادت میں ہم کسی اور کو شریک کرتے ہیں، تو یہ سراسر ظلم ہے۔ تو وہ ایک انسان جو ہے اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا آخری جو ہے جب موت ہمیں آئے تو ایمان پر آئے، اور جو ہے کلمہ شہادت ہمیں اللہ نصیب فرمائے مرتے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔